السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ سورہ یوسف علیہ السلام کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو بات آئی تو جب بھائیوں کا قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ مصر سے جب بھائیاں نکلے، جب معلوم پڑ گیا کہ عزیز مصر کوئی اور نہیں ہمارا بھائی یوسف علیہ السلام ہے، اور پھر ان سے سوال کیا اور فرمایا پھر اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا، یہ بات ہے۔ تو اپنی یہ یوسف علیہ السلام اگر نہیں ایک یہ عام یہ ہے، یہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو کہ اللہ کے یہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ دو چیز ضروری ہے، تقوی اور صبر۔ پھر یوسف علیہ السلام نے جو ہے ان سے کہا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ رحم جو ہے غالب ہے اللہ کے غضب کے مقابلے میں۔ جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ، میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ بول کے بھیجتے ہیں۔ اب یہ قمیص لے جا کر میرے والد کے منہ پر ڈالو اور ان کی بینائی آ جائیں گی، اور سب کو اپنے خاندان والوں کو مصر لے کر آؤ، ایجپٹ لے کر آؤ۔ کہاں تھے یہ لوگ؟ فلسطین میں تھے، کنعان میں تھے، کنعان کے اندر تھے۔ وہاں سے اب سب لوگوں کو ادھر بلا لیتے، تو دوری ہے وہ، کنعان سے فلسطین دور۔ انہوں مصر میں ہیں، والد اور خاندان جو ہے کنعان میں ہے، فلسطین میں ہے، تو اب ان کو بلا لیتے فلسطین، اور سے جو ہے مصر بلا لیتے۔ اب جب یہ قافلہ جو ہے مصر سے روانہ ہوا تو یعقوب علیہ السلام کو جو ہے کنعان میں وہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہا۔ اب یہ کہنے کے بعد بتایا فرمایا اب تم یہ کہنے نہ لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں، ایسا بھی مت یہ کہو، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہو رہی، حالانکہ اتنے سال تک محسوس نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جب شروع میں کنویں میں ڈالے گئے تب محسوس نہیں ہوئی، مصر میں تھے، عزیز مصر کے پاس تھے، جب بھی محسوس نہیں ہوئی، لیکن جب قمیص آپ نے بھیجا اپنے بھائیوں کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کے پاس تو یعقوب علیہ السلام خوشبو محسوس کرنے لگے اور بولے کہ خدا کی قسم اب آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے، بھائیوں نے یعنی ان کے بیٹوں نے کہا کہ جو ہے اللہ کی قسم ابھی بھی آپ اپنے اس پرانے خبت میں پڑے ہوئے، یعنی یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔
پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیص یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا اور ایک ان کی بینائی آ گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، وسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جب کہہ دے کن فیکون، ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ نابینا ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بینائی عطا کی۔ پھر یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میں تم سے کہتا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جلیل القدر نبی تھے یہ اللہ کو جو ہے اللہ کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے، اسی لیے بتایا کہ میں اتنا جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ بات جو انہوں نے فرمائی، تو یہ سننے کے بعد سب بیٹوں نے بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ یہ خود بھی دعا کرتے تھے، لیکن جو غلطی کی تھی اس کی معافی مانگے نہیں۔ جو غلطی انہوں نے کیا بچپن میں، یوسف علیہ السلام کو لے جا کے کنویں میں ڈال دیا، اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی غلطی، تو یہ جو ہے اس لیے ان کو یقین نہیں تھا کہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اللہ ہم کو معاف کرے گا، ان کی یہ نہیں تھا۔ اسی لیے جو اللہ بہتر جانتا، اور اسی لیے انہوں نے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے جو ہے یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کریں، واقعی ہم لوگ جو ہے خطا کار ہیں، ہم لوگ جو ہے ہم خطا کیے ہیں، غلطی کیے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا۔ کیا بولتے؟ اپنے رب سے اللہ سے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، اور اللہ جو ہے بہت بڑا معاف کرنے والا، اور ساتھ ساتھ اللہ رحیم بھی ہے۔ یہاں تک ہمارا کل مطالعہ ہوا تھا۔ اس کے بعد کی آیتیں، 2 آیتیں میں نے ابھی تلاوت کی، آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100، اس کی ترجمانی اور تفسیر ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، اب یہ لوگ یعنی تمام لوگ، ان کے والدین یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی جو بھی تھے، اور اہل خاندان اور یہ بیٹے تمام جو ہے، جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، تھوڑی تفسیر ہے اس میں پیش کرتا ہوں اس کو۔ مفسر لکھتے ہیں کہ بائبل کا بیان ہے کہ سب افراد خاندان جو اس موقع پر مصر گئے تھے وہ کتنے تھے؟ 67 لوگ تھے۔ حفصہ 67 لوگ گئے اکیلے۔ دیکھو کیسا پورا قصہ ذہن میں رکھو، تنہا غلام بنا کر بیچے گئے مصر میں تنہا، اور پھر اتنے سال بعد اتنا ان کو اقتدار پاور آ گیا، پورے لوگوں کو بلا لیتے۔ تو یہاں پر مفسر لکھتے ہیں کہ 67 لوگ تھے جو مصر گئے۔ اس تعداد میں دوسرے گھرانوں کی ان لڑکیوں کو شمار نہیں کیا گیا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں بیائی آئی تھیں۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر کتنی ہوں گی؟ 130 سال تھی۔ اس وقت جب بلائے انہوں تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 130 سال تھی۔ ہاں، بلائے یعقوب علیہ السلام کو، اور اس کے بعد اور اس کے بعد وہ مصر میں 17 سال زندہ رہے، پھر اس کے بعد بھی زندہ رہے، 17 سال جو ہے زندہ رہے۔ اس موقع پر ایک طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا کہ بنی اسرائیل جب مصر میں داخل ہوئے تو بنی اسرائیل کون ہے؟ یہاں پر اہل کتاب، یہود اور نصارہ کو بھی ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا بندہ۔ اسرائیل کا لقب یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا تھا،
تو بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کا خاندان، بنی اسرائیل جب مصر میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سمیت ان کو ملا کر ان کی تعداد کتنی ہوئی؟ 68 ہوئی۔ 67 لوگ گئے، یوسف علیہ السلام کو ملائے تو 67 + 1 کتنا ہوا؟ 68۔ گڈ، 68 تھی۔ اور جب تقریباً 500 سال بعد وہ مصر سے نکلے تو لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ 500 سال بعد نکلے۔ کیوں نکلے؟ چونکہ فرعون آیا، ان کو غلام بنا لیا بنی اسرائیل کو۔ یہ یوسف علیہ السلام جو ان کو فرٹائل لینڈ دیے تھے، فرٹائل اچھی زمینات دیے تھے، اچھے عہدوں پر تھے، جب دنیا سے رخصت ہو گئے یوسف علیہ السلام، اور حالانکہ یوسف علیہ السلام پورے مصر کو مسلمان بنا کر چلے گئے، یعنی ایک اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، تو یہ دھیرے 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 کیا ہو گیا؟ شرک آیا، پھر وہ کاہن پنڈت ہیں، پھر وہ یہاں تک یہ ہوا کہ فرعون جو ہے وہ ان کو بنی اسرائیل کو یعنی یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی اولاد کو کیا کر دیا؟ غلام بنا دیا، سلیو، اتنی زیادتیاں کرنے لگے۔ پھر ایسا دور آیا کہ لڑکیوں کو زندہ رکھتا، لڑکوں کو مارتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا، لڑکوں کو مارتا تھا۔ کیوں مارتا تھا؟ کیونکہ اس کے پنڈتوں نے، کاہن نے یہ کہا تھا کہ تمہارے بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا جو ہے تمہاری سلطنت کو جو ہے گرا دے گا، ختم کر دے گا۔ تو یہ ڈر سے کیا کیا؟ اب یہ جو ان کی اولاد تھی یعقوب علیہ السلام کی، بنی اسرائیل بولتے ان کی اولاد ہوئی نا، تب ان کی اولاد کو لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، لڑکوں کو مارتا تھا۔ تو محلوں کے اندر، شہر کے اندر جاسوس چھوڑ رکھے تھے، جہاں کہیں جس گھر میں بچے کی پیدائش معلوم ہوتی وہاں پر دیکھتے کون ہے، بچی ہے تو چھوڑ دیتے، لڑکا ہے تو مار دیتے۔ یہاں تک اگر بچوں کی رونے کی آواز آئی، کوئی بتائے نہیں، چھپائے کرے، کبھی رونے کی آواز آئی تب بھی اگر ایسا ظلم ہوتا تھا، اتنا جو ہے بنی اسرائیل کو جو یوسف علیہ السلام ان کو بلائے، مصر میں بلائے، اچھی فرٹائل لینڈ، اچھی ضمانات، کاروبار وغیرہ دیے، دھیرے 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 زوال آیا، گراوٹ آئی، اتنا گراوٹ آئی کہ یہ غلام بنا لیے گی، وہ ہے۔ تو 68 لوگ آئے تھے اور 500 سال کے بعد وہ مصر سے نکلے تو کتنے تھے؟ لاکھوں میں تھے، ملٹیپلائی ہو گئے۔ بائبل کی روایت ہے کہ خروج کے بعد دوسرے سال بیابان سینا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی جو مردم شماری یعنی سینسس کرائی تھی، اس میں صرف قابل جنگ مردوں کی تعداد کتنی تھی؟ 6,03,550 تھے، جو جنگ کر سکتے تھے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 6,03,550۔ باقی بوڑھے لوگ الگ، عورتیں الگ۔ اب اندازہ لگاؤ کتنی آبادی ہو گئی تھی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ عورت، مرد، بچے سب ملا کر وہ کم از کم 20 لاکھ ہوں گے۔ 68 سے جا کے کتنے ہو گئے؟ 20 لاکھ ہوں گے۔ کیا کسی حساب سے 500 سال میں 68 آدمیوں کی اتنی اولاد ہو سکتی ہے؟ مصر کی کل آبادی اگر اس زمانے میں 2 کروڑ فرض کیجئے، جو یقیناً بہت مبالغہ آمیز انداز ہوگا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ صرف بنی اسرائیل وہاں 10% تھے۔ اگر 2 کروڑ تھے پوری ٹوٹل پاپولیشن، اور اگر 20 لاکھ تھے تو 20 لاکھ 2 کروڑ کا کتنا ہوا زارا؟ 10% ہوا۔ اب جیسے یہاں ہندوستان میں آبادی کتنی ہندوستان کی؟ 140 کروڑ ہے، سمجھ رہے؟ اور یہ مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے؟ 20 کروڑ ہے، تو کتنا ہوا پرسنٹ؟ سمویئر 12-14% تک آتا ہے۔ تو ایسا ہی حال بنی اسرائیل کا تھا مصر کے اندر، ایسا ہی جو پوزیشن ان کی تھی۔
کیا ایک خاندان ان محض تناسل کے ذریعے سے اتنا بڑھ سکتا؟ اس سوال پر غور کرنے سے ایک اہم حقیقت کا انکشاف ہوتا۔ ظاہر بات ہے کہ 500 سال میں ایک خاندان تو اتنا نہیں بڑھ سکتا، لیکن بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد تھے۔ ان کے لیڈر حضرت یوسف علیہ السلام، جن کی بدولت مصر میں ان کے قدم جمے، خود پیغمبر تھے۔ ان کے بعد 4-5 صدی تک ملک کا اقتدار انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ ملک میں یہ لوگ رول کرتے تھے، اقتدار میں تھا۔ ہاں، خاندان کے لوگ جو ہے یوسف علیہ السلام کے خاندان والوں کے ہاتھ میں تھا، مصر۔ ہاں، اس دوران میں یقیناً انہوں نے مصر میں اسلام کی خوب دعوت کی ہوگی، تبلیغ کی ہوگی۔ اہل مصر میں سے جو لوگ اسلام لائے ہوں گے، ان کا مذہب ہی نہیں بلکہ ان کا تمدن، کلچر اور پورا طریقہ زندگی غیر مسلم مصریوں سے الگ اور بنی اسرائیل سے ہم رنگ ہو گیا ہوگا۔ مصریوں نے ان سب کو اسی طرح اجنبی ٹھہرایا ہوگا جس طرح ہندوستان میں ہندوؤں نے ہندوستانی مسلمانوں کو ٹھہرایا۔ ان کے اوپر اسرائیلی کا لفظ ہی اسی طرح چسپاں کر دیا گیا ہوگا جس طرح غیر عرب مسلمانوں پر محمدن کا لفظ آج چسپاں کیا جاتا، اور وہ خود بھی دینی اور تہذیبی روابط اور شادی بیاہ کے تعلقات کی وجہ سے غیر مسلم مصریوں سے الگ اور بنی اسرائیل سے وابستہ ہو کر رہ گئے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مصر میں قوم پرستی کا طوفان اٹھا تو مظالم صرف بنی اسرائیل ہی پر نہیں ہوئے بلکہ مصری مسلمان بھی ان کے ساتھ یکساں لپیٹ لیے گئے، اور جب بنی اسرائیل نے ملک چھوڑا تو مصری مسلمان بھی ان کے ساتھ ہی نکلے اور ان کا سب کا شمار اسرائیلیوں میں ہی ہونے لگا۔ تو اس طریقے سے 68 کی جو آبادی جو بھی بڑی ہو، ساتھ ساتھ جو مصر کے لوگ تھے وہ بھی جب مسلمان ہوئے تو بھی بنی اسرائیل میں شامل ہوئے۔ ایسا کہنے کا یہاں پر یہ ہے۔ اب مفسر لکھتے ہیں کہ ہماری قیاس کی تائید بائبل کے متعدد اشارات سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر خروج، ایگزٹ میں جہاں بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کا حال بیان ہوا، بائبل کا مصنف کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی تھی۔ اسی طرح گنتی میں وہ پھر کہتا ہے کہ جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کے حرص کرنے لگی۔ پھر بتدریج ان غیر اسرائیلی مسلمانوں کے لیے اجنبی اور پردیسی کی اصطلاحیں استعمال ہونے لگی۔ چنانچہ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو احکام دیے گئے ان میں ہم کو یہ تصریح ملتی ہے تمہارے لیے اور اس پردیسی کے لیے جو تم میں رہتا ہے نسل در نسل سدا ایک ہی آئین رہے، کانسٹیٹیوشن رہے۔ خداوند کے آگے پردیسی بھی ویسے ہی ہوں جیسے تم ہو، تمہارے لیے اور پردیسیوں کے لیے، باہر کے لوگوں کے لیے جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی شرع، ایک ہی شریعت اور ایک ہی قانون ہو۔ یہ جو ہے بہرحال اس کی تفسیر جو ہے مفسر نے لکھے کہ جب یہ لوگ یوسف یعنی یعقوب علیہ السلام اور ان کے اہل خاندان والے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کس کو؟ یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کے اور ان کی والدہ کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، تخت پہ۔ تلمود میں لکھا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آمد کی خبر دارالسلطنت میں پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام سلطنت کے بڑے بڑے امراء اور اہل مناصب اور فوج فرا کو لے کر ان کے استقبال کے لیے نکلے اور پورے تذک اور احتشام کے ساتھ ان کو شہر میں لایا۔ پوری شان اور شوکت سے اپنے والدین کو لا۔ دیکھو کتنا مقام تھا ان کے والدین کا، کتنی عزت، کتنا احترام کیا انہوں نے۔ ان کی عمر کتنی تھی؟ 130 ایئرس کی تھی یعقوب علیہ السلام کی عمر۔ آج کل کتنا مشکل ہے 100 چلن۔ ہاں، یعقوب علیہ السلام کی عمر 130 ایئرس تھی، تو اتنا احترام سے، عزت سے 130 کی عمر میں ان کو لے کر آئے۔
مصر کو بولا. ہاں مصر کو بلایا ان کو، شہر میں لائے. وہ دن وہاں جشن کا دن تھا. جس دن یہ لوگ آئے وہ دن کون سا دن تھا؟ جشن کا دن تھا. عورت مرد بچے سب اس جلوس کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے اور سارے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی. کیسا اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، کیسا اللہ تعالیٰ نے حالات کو بدلا. کہاں ان کے بیٹے فاقے میں تھے، سوکھے میں تھے، پھر مل گئے، اور اب جو ہے پورے ملک عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے. اور جلوس احترام دیکھنے بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک بڑا لیڈر جب آتا ہے تو کیسا اہتمام کیا جاتا ہے، کیسا اس کی عزت کی جاتی، وہ ہے. تو جب یہ پہنچ گئے تو خود یوسف علیہ السلام ان کو لینے کے لیے گئے اور اپنے پھر اس کے بعد جو ہے سب کنبے والوں سے کہا انہوں نے، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. دیکھو یہاں پر ایک نقطہ اور بھی ہے، چلو اب سب لوگ جو ہے شہر میں چلو. حالانکہ عزیز مصر ہیں، اتنا بڑا پروگرام کیا، اتنا اہتمام اکرام عزت سے ان کو لایا، اور اب چلنے کے لیے جب شہر میں کہہ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ آمنین، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. یہ ہے انشاءاللہ کی اہمیت. کچھ بھی کام اگر ہم کو کرنا ہے تو کیا بولنا ہے زارا؟ کچھ بھی کام اگر کرنا ہے، میں کل یہ کام کروں گی انشاءاللہ، ایسا اللہ نے چاہا تو ایسا. اگر اللہ نہیں چاہا تو نہیں ہوگا، اللہ چاہا تو ہوگا. لیکن انشاءاللہ کو نیگیٹو انداز میں نہیں ٹالنے، یقین کے ساتھ اللہ نے چاہا تو ہوں گا اور ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ ہونے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ انشاءاللہ امن چین سے رہو گے، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. یہ ہے وہ بات جو اس آیت میں بتائی گئی. آگے شہر میں داخل ہونے کے بعد وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. اب اس شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. والدین اپنے بیٹوں کے ساتھ آئے، 10 بیٹوں کے ساتھ یا 11 بیٹوں کے ساتھ. ماں مر گئے تھے نا راہی، پہلی بیوی تھی نا، تو ان کی وہ ماں آئی ہوں گی. ہاں تو ابھی بعض روایات میں 3 بیویوں کا تذکرہ ہے. بہرحال جو بھی ہو، اب ان والدین ان کے جو بھی رہے تو ان کو بٹھائے، نیچے سے بلا کر ان کو اپنے پاس تخت پر بٹھایا. اور جب تخت پر بٹھانے کے بعد سب کیا کیے؟ ان کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے، سجدے میں جھک گئے. یہاں خواب پورا ہو گیا. آگے بات آ رہی، تھوڑی سی تفسیر ہے یہاں پر. تو اس لفظ تفسیر میں لکھتے ہیں مفسر، سجدہ سے بکثرت لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، حتیٰ کہ ایک گروہ نے تو اسی سے استدلال کر کے بادشاہوں اور پیرووں کے لیے سجدہ تحیہ اور سجدہ تعظیمی کا جواز نکال لیا. دوسرے لوگوں کو اس قباحت سے بچنے کے لیے اس کی یہ توجیہ کرنی پڑی کہ اگلی شریعتوں میں صرف سجدہ عبادت غیر اللہ کے لیے حرام تھا، باقی رہا وہ سجدہ جو عبادت کے جذبے سے خالی ہو تو اللہ کے سوا دوسروں کو بھی کیا جا سکتا تھا. البتہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر قسم کا سجدہ غیر اللہ کے لیے حرام کر دیا گیا. یہاں پر مفسر نے اس کا کلیریفیکیشن دیا. امتی محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہر قسم کا سجدہ غیر اللہ کے لیے حرام کر دیا گیا. لیکن پہلے رہا ہوگا لیکن بعد میں حرام کر دیا گیا. لیکن ساری غلط فہمیاں دراصل اس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں کہ لفظ سجدے کو موجودہ اسلامی اصطلاح کا ہم معنی سمجھ لیا گیا، یعنی ہاتھ، گھٹنے، پیشانی زمین پر ٹکانا، اسے سجدہ سمجھ لیا. نو ٹاکنگ کم ہیئر، ادھر آ جاؤ،
ادھر آج آپس میں بات مت کرو. घुटने पेशानी ہاں سجدہ کیا ہوتا ہے؟ پیشانی، ہاتھ، گھٹنے، پیر یہ ٹیکتے ہیں نا سجدے میں. ہاں تو اکثر ہم سجدے کو یہ سمجھتے ہیں. ہاں تو یہ حالانکہ سجدے کے اصل معنی محض جھکنے کے ہیں. سجدے کے اصل معنی محض جھکنے کے ہیں، اور یہاں یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا. قدیم تہذیب میں عام طریقہ تھا، اور آج بھی بعض ملکوں میں اس کا رواج ہے کہ کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یا کسی کا استقبال کرنے کے لیے یا محض سلام کرنے کے لیے سینے پر ہاتھ رکھ کر کسی حد تک آگے کی طرف جھکتے ہیں. ہے نا؟ ڈرامہ سیریز میں ہم دیکھ رہے ہیں نا، ایسا کرتے ہیں. ہاں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب نام آتا ایسا کرتے ہیں. ایسا تو آگے کی طرف جھکتے ہیں. اسی جھکاؤ کے لیے عربی میں سجود اور انگریزی میں BOW کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. بائبل میں اس کی بکثرت مثالیں ہم کو ملتی ہیں کہ قدیم زمانے میں یہ طریقہ آداب تہذیب میں شامل تھا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایک جگہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے خیمے کی طرف 3 آدمیوں کو آتے دیکھا تو ان کے استقبال کے لیے دوڑے اور زمین تک جھکے. جب گیسٹ آ رہے تھے جھکے. عربی بائبل میں اس موقع پر جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ یہ ہیں، جس کی ترجمانی یوں ہے: پھر جس موقع پر یہ ذکر آتا کہ نبی ہت نے حضرت سارہ بنی ہت نے حضرت سارہ کے دفن کے لیے قبر کی زمین مفت دی. وہاں اردو بائبل کے الفاظ یہ ہیں: ابراہیم نے اٹھ کر اور بنی ہت کے آگے جو اس ملک کے لوگ ہیں آداب بجا لا کر ان سے یوں گفتگو کی، اور جب ان لوگوں نے قبر کی زمین ہی نہیں بلکہ ایک پورا کھیت اور ایک غار نظر میں پیش کر دیا تب ابراہیم اس ملک کے لوگوں کے سامنے جھکا. مگر عربی ترجمہ میں ان دونوں مواقع پر آداب بجا لانے اور جھکنے کے لیے سجدہ کرنے ہی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. یہ ہے، اور بھی بہرحال تفسیر ہے، لیکن اتنا ہمارے لیے کافی ہے. یہ دراصل تقریر نزول قرآن سے تقریباً 1000 سال پہلے ایک اسرائیلی مومن کی زبان سے ادا ہوئی ہے، اور اس میں کوئی شائبہ تک اس تخیل کا نہیں پایا جاتا کہ غیر اللہ کو کسی معنی میں بھی سجدہ. ایک تقریر کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کا یہاں پر ریفرنس. بہرحال میں نے وہ تقریر آپ کے سامنے بتائی نہیں. पहले क्या बोले ऊपर के पैराग्राफ में اوپر کے پیراگراف میں جو ہے، جب انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. سب لوگ سجدے میں جھک گئے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا: وقال یا ابتی ھذا تعویل رؤیایا، ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا. یہ ہے خواب جو ہے. ہاں، بچپن میں کیا خواب دیکھے تھے سونی؟ کیا خواب دیکھے تھے؟ کہ سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، یہ خواب دیکھے تھے. تو اب یہاں پر کیا ہو گیا؟ سب لوگ جو ہے، ماں باپ بھائیاں سب جو ہے سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ ہے، اپنے والدین سے کہتے ہیں یہ ہے جو میرے خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو کیا کر دیا؟ حقیقت بنا دیا. جو خواب بچپن میں دیکھے تھے وہ خواب کو اللہ تعالیٰ نے سچ کر کے دکھا دیا. خواب کو میرے رب نے اس حقیقت کو سچ کر دیا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا. اب یہاں پر یوسف علیہ السلام وہ سب یہ تذکرہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قید خانے سے نکالا. بھائیوں کے سامنے بولے ہاں، تمام اپنے وزیروں کے سامنے،
لوگوں کے درباریوں کے سامنے جو مہمان ہیں ان تمام کے سامنے بول رہے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا. یہاں پر بھی اپنی کوئی کوالٹی بیان نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے. اللہ نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا. یعنی اپنے خاندان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو صحرا ریگستان سے جو ہے لا کر مجھ سے ملایا. یہ اللہ کا احسان ہے. یعنی ہم کو جو بھی ملتا ہے اللہ کا احسان ادا ہمیں کرنا چاہیے, اس کا شکر ادا کریں. نکالا ہاں کنویں میں سے کنویں میں سے بھی نکال تمام چیز. لیکن یہاں پر مختصر قرآن مجید یہ 2-3 چیز ہی بیان کر رہا ہے. حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد یعنی جھگڑا ڈال چکا تھا. کیا کرتا ہے شیطان کا کام کیا ہے؟ جھگڑے لگانا ہے, وسوسے ڈالنا ہے, ایک دوسرے کو جو ہے لڑائی لگانا, تو یہ کام ہے. حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اب وہ فساد لڑائی جھگڑا لگانے کی وجہ سے ہی تو ان کو کنویں میں ڈالے تھے وہ لوگ, ان سے چھٹکارا حاصل کرنے. میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے فساد ڈال چکا تھا. واقعہ یہ ہے ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم حکیم. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے, بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. یعنی یہ بھی بہت اہم آیت کا فقرہ ہے. کیا اتنا شکر ادا کرنے کے بعد احسان اللہ کا جو ہے اللہ نے احسان کیا بولنے کے بعد اب کیا کہتے ہیں, اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی. نہ ٹھہرو وہ نے واقع میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے. غیر محسوس نہیں ہوا. کس طریقے سے کنویں میں ڈالے گئے, کنویں سے مصر پہنچے, مصر سے قید خانے میں گئے, قید خانے سے نکلے عزیز مصر بنے. یہ سب کیا تھی؟ یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تدبیر تھی جو وہ نہیں جانتے تھے. یوسف علیہ السلام کو محسوس نہیں ہوا, تو غیر محسوس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تدبیریں کیں. یہ تدبیریں کہاں؟ یہ تدبیریں کر کے یہ تدبیروں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت, اپنی اذن, اپنی جو یہ کن فیکون اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا. یہ ہے, یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے تدبیر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہمارے غیر محسوس تدبیروں سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی جو مشیت ہے وہ پوری کرتا. پھر فرمایا انہ هو العلیم الحکیم, بے شک وہ علیم ہے اور حکیم ہے. کون ہے علیم اور حکیم؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے جاننے والا. علیم یعنی علم. کب کا علم؟ ہم دنیا میں آنے سے پہلے کا علم, موجودہ علم. ابھی ہم دنیا میں ہیں جہاں یہ موجودہ علم, اور ہمارے بعد کا, ہم دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کا بھی, یعنی ماضی, حال, مستقبل تینوں کا علم اللہ کے پاس ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ صرف علیم ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے. اس علم کے اندر اللہ کی حکمت چھپی ہوئی ہے, اللہ کی حکمت سے بھرا ہوا علم ہے وہ. تو یہ بات جو ہے کون کہتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, تو نے مجھے حکومت بخشی. اور نہیں, یہ آگے ہے, تو جو ہے میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے, میں محسوس نہیں کیا کہ یہ مقام کو پہنچوں گا. کبھی کنویں میں گرنے کے بعد سوچے تھے کہ وہ میں عزیز مصر بنوں گا کر کے؟ نہیں سوچے تھے. وہاں پہ تو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے, کیسے جان بچیں گی کیا ہے. لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی, اللہ نے ان کو بچایا اور عزیز مصر بنا دیا. ہاں, یہ سب چیزیں جو ہے اللہ کی تدبیریں تھیں جو انہوں نے محسوس نہیں کیا. ایسے ہی ہم کو بھی جو ہے سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے صحیح تدبیر, صحیح منصوبہ, پلاننگ ہم کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی مدد آئے اور کامیابی دنیا اور دین دونوں میں ہے. تو اسی کے ساتھ جو ہے اس تفسیر, ان 2 آیتوں کی تفسیر کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ
صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔